دیکھو یؤمنون بالغیب جو ہے نا، فقراء نے اس کا بڑا ترجمہ عجیب کیا ہے. یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان پر ایمان لانا جو ایک ایسے مفہوم کی خبر دے رہا ہے جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے. سمجھ نہیں بات ہے. ایسے انسان پر ایمان لانا جو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہیں جس بات تک آپ کی پہنچ نہیں ہے، ویریفائی کرنے کی، تحقیق کرنے کی. آپ بات سمجھ رہے؟ تو یہ ہے جو یؤمنون بالغیب. جو ہمارا غیب ہے بتانے والے کا حاضر ہو سکتا ہے. آپ بس اگر آپ کے اور اس کے حاضر کے درمیان کوئی فرق ہو تو اسی آدمی پر اعتبار کرو. ایمان کیا ہے؟ کسی کی شخصیت پر اعتماد. اور اس نے فرمایا کہ اللہ ہے، آپ کے لیے اللہ غیب ہے. غیب کرنا آپ کو مشاہدے میں نہیں ہے، مطالعے میں ہو سکتا ہے، تجربے میں نہیں ہے. تو انہوں نے فرما دیا کہ اللہ ہے. اللہ ہے، آپ کہہ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو تو اللہ ہے. تو یؤمنون بالغیب بالحاضر. آپ بتائیے، یعنی کہ حاضر کے غیب جو ہے اس کا حاضر ہے، اس پر آپ ایمان لاؤ جو تمہیں غیب نظر آئے اور حاضر کا حاضر ہو. آپ مطلب گویا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان علم کا نام نہیں ہے، اعتماد کا نام ہے. اچھا آگے بالآخرت ہم یوقنون. آخرت سے یہاں مراد یہ ہے اس زندگی کو کسی اور زندگی کی جواب دہی کا آپ عنوان سمجھو. یہ جو زندگی آپ گزار رہے ہو یہ ایسے نہیں ہے کہ رٹن اسٹک ہو گیا، اس طرح ہم کہتے ہیں آئی اور ویسٹ ہو کے چلی گئی نا. یہی زندگی جو ہے ایک آخرت کے لیے ایک نیا سوال جواب بن رہی ہے. آپ کا یہاں ہیومن بینگ کے ساتھ ریلیشن رکھنا ایک جواب دہی ہے. تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اچھا نمبر لگ گیا. مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یا آخرت کا نمبر لگ گیا. اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے وعدے کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ واقعات. دل میں تم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تم اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہو؟ کیا تم دوسروں کے ساتھ سنسیئر ہو؟ کیا انسان تمہاری دسترف یہ زد سے بچے ہوئے ہیں؟ تیرا ہونا انسانوں کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ جنرل انسان، عام انسان. اگر تیرا ہونا انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے تو تیری عبادت رہ گاہ ہوگی کہ تم جو ہے فساد مچا رہے ہو دنیا میں. اور فساد مچانے والا جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، کوئی عافیت کی کہانی بنائی ہے. اللہ کے منصوبے کے خلاف تم کام کر رہے ہو، یہ شیطان نے کام کرا اللہ کے منصوبے کے خلاف. اس لیے آخرت پر یقین رکھنا ایک بہت بڑے عمل کی کہانی ہے کہ تمہاری زندگی کو جواب دے سمجھو. اس کو آخرت کی کھیتی سمجھا گیا، بتایا گیا. اب یہ بھی ایسی خبر ہے کہ مرنے کے بعد یہ کہانی تھی کہ جب مرنا جو آیا وہ چلا گیا. آپ کیا خواہ اللہ تعالیٰ ہمیں چکھائے گا دوبارہ مرنے کے بعد، پھر ہمیں اٹھائے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات سنو، تم یہ بتاؤ تم لوگوں نے کبھی باغ دیکھا پھر تم نے دیکھا کہ فضا آ جاتی ہے تو باغ سارا خشک ہو جاتا ہے. پھر اللہ میں فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہوا چلتی ہے اور ہوا سے باغ ہرا ہو جاتا ہے. یعنی کہ میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں اس فضا زدہ زمین سے پھر میں پہاڑ پیدا کر لوں. ایک بات. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میرے لیے پہلی بات پیدا کرنا مشکل ہے اور دوسری آسان ہے اور دوسری بات مشکل ہے؟ تو یہ سمجھتے ہو پہلے میں نے کسی کی ایڈ لی ہے، یہ دوسری بات میرے لیے کوئی مشکل اور ہو گئی ہے. پہلے جو کر سکتے ہیں وہ دوسرے میں کر سکتے ہیں. بنانے والے جب پہلے بنا سکتا ہے تو دوسری بار بنا سکتا ہے. اللہ میں فرماتے ہیں کبھی غور کیا تم نے کہ تم لیکوڈ حالت میں ہو، پیدا ہو رہا ہے لیکوڈ. پورے الفاظ میں نے بتائے ہیں کہ کون سی چیز کس چیز میں کیسے ملتی ہے. لیکوڈ ہے اور پھر لیکوڈ سے ٹھوس حقیقت کی طرف آ گئی. کبھی تم نے یہ غور کیا کہ کبھی لیکوڈ ہے اس میں ٹھوس پیدا ہو گیا، اس میں مطلب پہاڑ پیدا ہو گیا اور پھر رگوں میں دوڑنے پھرنے والا لہو گردش ایک جام کی طرح چل رہا ہے، وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے. پھر وہی لوتھڑا جو ہے آنکھوں میں بینائی بنتا جا رہا ہے. چلو بینائی بن گیا، خیال کے اندر مطلب خیال بن گیا دماغ کے اندر. پھر یہی آدمی جو ہے نا وہ بولنے والا بن گیا، سوچنے والا بن گیا اور یہ آدمی بڑا آدمی بن گیا. اس کے غور فکر پیدا ہو گئے. اس کے دنیا کے اندر جو ہے نئی کہانی ہے، ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، واقعات بھی کرتا ہے. یہ میرے لیے کوئی مشکل ہے. پھر یہی مشکل ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا.
کہتے اللہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو بیج جو ہے مر جاتا ہے، مرا ہوا بیج تم زمین میں ڈالا، بیج میں کوئی زندگی تمہیں نظر نہیں، بیج چلا گیا زمین میں، زمین پڑی ہوئی ہے، اور اوپر سے مطلب رحمت کا پانی لگا تو درخت چل کے وہ چلا گیا، تمہیں پتہ ہے کہ میری مشکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شک کرتے ہو کیسی خبر کے بارے میں، تم کہتے ہو کب آیا ہوئی خبر، اللہ نے فرمایا دیکھو یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ سلونا کا اما یہ سالون، یہ پوچھتے ہیں تم سے خبر ایک باری کے آج کی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں ان کا اختلاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو یہ کہو کہ کبھی زمین کو دیکھ، پہاڑوں کو دیکھ، خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں ان کا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو پتہ چل جائے گا، اور ضرور پتہ چل جائے گا، لیکن کبھی یہ دیکھو کہ یہ زمین ہے، یہ پہاڑ، اما جل سالون انا بین الذین فی مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہاں تک بات ہوگی پتہ چل جائے گا، خیر ہے پتہ چل جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، تو دیکھا زمین کو ہم نے بچھونا بنایا۔ اب سوال کیا تھا کہ کہاں کیا بتانی ہے، جواب کیا ہے زمین کو دیکھو بچھونا کہتے ہیں، اور درختوں کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھو، ہم نے کیسے بیکوں کی طرح گاڑنی ہے۔ اب یہ جو ہے بات غور والی ہے کہ پہاڑ کے پتھروں کے دامن میں مٹی کیسے آ گئی، مٹی کے اندر پہاڑ کیسے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کوئی مشکل لگی اس بات میں، صرف تیرا دوبارہ باتیں کرنا مشکل ہے، مجھے کبھی تم نے دیکھا یہ کیا مشکل ہے، کوئی میرے لیے مشکل نہیں ہے، دریا کا آنا مشکل نہیں ہے، پہاڑ بڑھنا مشکل نہیں ہے، سورج چاند ستارے مشکل نہیں ہیں، ان کو گردش مدام دینا مشکل نہیں ہے، زمین بنانا مشکل نہیں ہے، جمیع انسانیت بنانا مشکل نہیں ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا مجھے کیوں مشکل ہوگا، وائی اٹ آل۔ تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو غور کرو کہ کیا جواب آئے گا، جب تم جواب دے ہو تو اس بات پہ یہ اول تو یقین کر لو، یقین نہیں کر دے تحقیق کر لو، پھر جو غور کرو گے کیا یہ 60 سال کی زندگی یوزلیس ہے، یوزلیس ہوتی ہے تو اتنا بڑے ماضی کے ساتھ آپ کا تعلق کیوں ہوتا، کبھی ہم نے غور کیا کیوں پورے ماضی کا آپ کو دین مل گیا، پورے ماضی کا علم مل گیا، ایک زمانہ دوسرے زمانے کے ساتھ لنک آپ کو پڑا ہے، آپ کا ہونا آنے والے زمانے کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے، گزرے ہوئے زمانے آپ کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں، تو پھر 60 سال کی الگ زندگی نہ ہوتی کافی تھی۔ اس لیے ان باتوں پہ غور کرو اور یہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ایک مفہوم ہے آنے والی زندگی کا، اور اس زندگی کو جب ترازو اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے اور پھر زمین اپنے خزانے نگلے گی اگلے گی اور پھر مخفی ظاہر ہو جائے گا، سینوں کے اندر راز کھل جائیں گے، جو تم نے کیا ہے وہ جو مال کیا ہے آگے پیچھے کیا ہے وہ سارا واقعہ کھل جائے گا، ہر شے ظاہر ہو جائے گی، شیشہ ہو جائے گا، آئینہ ہو جائے گا، دھند الگ ہو جائے گا، پانی الگ ہو جائے گا، اور پھر تم روبرو حاضر کر لیے جاؤ گے۔ تو کیا آج سے حاضر نہیں رہتے؟ بہتر ہے۔ اب یہ دل کی بات ہے تمہارے اندر، اگر وہاں روبرو حاضر ہونا اور روبرو حاضر ہونا سب کے سامنے، اگر تمہیں دقت لگ رہی ہے دل میں اپنے دل میں، تو آج سے کچھ چیز تم انسان کرو، تو توبہ کرو کہ 4 بندے وہاں دیکھیں گے، اور جو مخفی پیکٹ ہے جب کھلے گا تو 4 بندے اور دیکھیں گے، وہ جو آپ کے مطلب خفیہ قسم کی تصویریں وہاں پر ظاہر کی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ ایسا واقعہ ہو، اگر کوئی دقت ہے تو آج سے توبہ کر لو، یا اللہ مطلب ہمیں معافی دے دے، جو ہو چکا وہ ہو چکا، غلط ہو گیا سو غلط ہو گیا، اب ہمیں مطلب نئی زندگی کی توفیق دے، کیونکہ وہ واقعہ ضرور ہو جانا اللہ نے ہے۔ کون سا واقعہ؟ کہ پھر تم میرے روبرو پیش کر دی جاؤ گے، اور وہ ہم اللہ نے فرمایا کہ یوم یقوم الروح، وہ دن ظاہر ہے، یہ کہتا ہے ہر چیز ظاہر کر جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ذالک الیوم الحق، یہ دن یقیناً آخر ہے، اور یہ ایسا دن ہوگا کہ بڑا سخت دن ہوگا، ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہوگا۔ اور ایک اور بڑی وجہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر بتائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم یجزی المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرا رہا ہوں آپ کو ایک ایسے دن کے بارے میں، عذاب کا دن ہے، ایسا دن عذاب کا، انا انذرناکم عذابا قریبا، جو قریب ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس انسان دیکھ لے گا جو ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹھی آگے پڑھی ہوگی، ما قدمت یداہ۔ اور یہ وہ دن ہوگا کافر کیا کہے گا، مجھے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا یا اللہ بہتر تھا کہ میں مٹی ہوں۔
کاش میں مٹی ہوتا میں انسان نہ ہوتا کہ یہ میں کس مشکل پڑے گا. اللہ تعالیٰ کا وہ دن آگے رہے گا. ساتھ جب جائے کعبہ کہے گا کہ تمہیں بھی نہ کہنا پڑے کہ دن وہ جائے گا چٹیاں پڑھو گے اور یہ عذاب کا دن ہوگا. تمہارے اعمال نامے تمہارے واقعات تم سے پہلے وہاں پڑے ہوں گے اور تمہیں اپنی چٹھی خود پڑھنے کو کہا جائے گا. اور یہ بڑا دن قریب ہے اور یہ عذاب کا دن ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ دن آئے تمہیں چاہیے کہ اپنے اعمال نامے کو آج اصلاح کرو. کیسے اصلاح کرو؟ کوئی غلط ہو گیا توبہ کرو. توبہ سے اصلاح ہوتی ہے. اور کسی کا حق ہے اسے جا کر اٹھا دو, بالکل اٹھا دو. اگر وہ مر گیا تو اس کا حق جو ہے نا اللہ میاں کو دے دو. وہ 25 میں نہیں ہے کہ چلا گیا تھا بندہ, ہاں تو چلا گیا تو چلا گیا نا, اب وہ پیسے اللہ میاں کو دے دو. اللہ میاں کے نام پہ کسی بندے کو دے دو کہ وہ اس کے پیسے پڑے ہمارے پاس, امانت ہے, بندہ چلا گیا غائب ہو گیا اور وہ پیسے کسی اور کوئی غلطی سے بدلے ہم نے نکال لیے تھے تو اس کے ہاتھ سے مجھے غائب بھی ہو گئے. بچپن کا معاملہ تھا, دماغ ذرا کمزور تھے, واقعات اور سے ضرورتیں بڑی تھی, کچھ جائز واقعات ضرورت نہیں ہوتی تھی پوری, جائز دولت سے پورا نہیں ہوتا, کچھ ناجائز کی ضرورت پڑ گئی, ہم نے ناجائز دماغ لا لیا. اب اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کو بندے توبہ کر دو. یہ دن مجھے آ کے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ضرور ہے, ذالک الیوم حق, وہ عذاب کا دن ہے, قریب دن ہے, اپنے ہاتھ طریق کی تاریخ پڑھنے کا دن ہے. اور اس وقت تم یہ کہنا کاش ہم مٹی ہوتے, کیونکہ پھر انسان ہونے کا کیا فائدہ ہے. اور وہ دن آ کے رہے گا. تو اس لیے آخرت پر یقین کا مطلب کیا ہے؟ اس دن کو غور کرو جس دن بھید کھل جائیں گے اور جس دن مخفی بیدار ہو جائے گا اور جس دن سب کے سامنے ہر وہ بات ہوگی جو سب سے چھپا کے کی ہے تم. یعنی وہ بات جو چھپا کے کی ہے وہ ظاہر کرنی پڑ جائے گی. اس وقت سے بندے میں ڈرنا چاہیے, ابھی ڈرنا چاہیے. یہ اس دن پر ایمان رکھنا.